دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ہوں ثناء الرحمان ثانی۔ ناظرین، پاکستان میں سیاست کا درجہ حرارت بتدریج پھر اضافے کی طرف گامزن ہو چکا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان میں دوبارہ پھر سے ضمنی انتخابات کا جب سے دور شروع ہوا ہے تب سے ہی حکمران جماعت ایک سیاسی گرداب میں دھنس چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ حالیہ دورے کیے ہیں۔ انہوں نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے اپنی 25 سالہ محنت کے سیاسی جدوجہد کے بعد اس کے اعزاز کے طور پر ایک جلسے کا انعقاد کیا تھا ملتان کے اندر۔ جنوبی پنجاب میں انہوں نے ایک دورہ کیا اور وہاں پر بہت سے پیکیجز کا بھی ملتان کے لیے خصوصی طور پر اعلان کیا۔ تو آج ہم ان دونوں دوروں کا اور ان کا بغور جائزہ لیں گے کہ کیا یہ دورے پاکستان کے وزیر اعظم کے ملکی دورے تھے یا سیاسی دورے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہونے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات جتنے بھی ہوئے ہیں سوائے ایک کے سب ہار چکی ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کا آغاز کریں گے ضمنی انتخاب سے۔ ناظرین، سندھ میں ہونے والے، کراچی میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں دوبارہ پھر سے پاکستان تحریک انصاف کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اور حکومت کے جو مقررین یا پھر جو ان کے ترجمان کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرن آؤٹ بہت ہی کم رہا ہے۔ ہم آپ کی اطلاع کے لیے یہ بتاتے چلیں، آپ کے معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ یہ جو ضمنی انتخاب ہوا ہے یہ فیصل واڈا صاحب کی نشست پر ہوا تھا، اور 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف یہاں سے کامیاب ہوئی تھی۔ تو ناظرین، صرف 2.5 سال کے بعد ہی ہونے والے ضمنی انتخاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندے تھے وہ چوتھے 5ویں نمبر کے اوپر آئے ہیں۔ اعداد و شمار انہیں چوتھے نمبر پر ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نواز، تیسرے پر کالعدم تحریک لبیک، اور پہلے نمبر پر جو حکمران جماعت ہے سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ مارکہ اپنے نام جو ہے وہ کر لیا ہے، یہ مارکہ سر کر لیا ہے۔ ناظرین، اگر اس کی بنیادی وجوہات جو سب بھی کہتے ہیں ٹرن آؤٹ کم ہے، مہنگائی کا رونا جو ہے وہ رونا رویا جا رہا ہے کہ اس کی یہ بنیادی وجوہات ہیں، تو ناظرین یہ حکومت کے سوچنے کے کام ہیں۔ یہ جو بلند بانگ دعوے وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں، احتساب کا نعرہ تھا، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو انکریز کرنی تھی، بے روزگاری کا خاتمہ تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بتدریج اضافہ ہوا۔ صرف 2.5 سالوں کے اندر 3 وزیر خزانہ تبدیل کیے گئے، جو کہ مین سٹریم ان کے وزیر خزانہ تھے، جو برین آف پی ٹی آئی تھے اسد عمر صاحب، جن کی اکنامک پالیسیز کے اوپر ہی پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی، انہیں بھی وزارت دے کر اور پھر ناکام تجربے کے بعد گھر واپس بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی جو بہت سے وزیر خزانہ اپنے قلمدان جو تھے وہ اپنی ذمہ داریاں پاکستان پیپلز پارٹی کے انڈر سر انجام دیتے آئے تھے، انہیں ہی پھر پاکستان تحریک انصاف نے انہی کھلاڑیوں کو، وہ کپتان جو اپنے نئے کھلاڑی لانے کا عزم کر کے آئے تھے، جو تبدیلی کا خواب پاکستان کے عوام کو دکھا کر آئے تھے، وہ پھر انہی پرانے کھلاڑیوں کو لے کر ایک نئی ٹیم کا سلوگن لگا کر، لوگو لگا کر دوبارہ پھر مارکیٹ میں لے کر آئے، اور اس کا نتیجہ ہمیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کا خطہ اس وقت مہنگائی میں سب سے اول درجے پہ اوپر فائز ہو چکا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو قومی اداروں کی یہ حالت ہے، چیئرمین ایف بی آر 6 تبدیل ہو چکے ہیں، 100 دن کے دورانیے کے بعد چیئرمین ایف بی آر تبدیل ہو رہا ہے۔ اگر یہ حالات ہوں گے، پاکستان کے مین کور جو انتہائی حساس ادارے ہیں، جو انتہائی اہم ادارے ہیں، ان کے حکمران، ان کے سربراہان کا اگر تعین ہی حکومت نہیں کر پائے گی تو اس کے نتائج یہی ہوں گے کہ مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آئے گا، اور اس کا ظاہری بات ہے کہ یہ نتیجہ ہوگا کہ حکومت صرف 2.5 سال کے اندر ہی اپنی جو مقبولیت ہے جو پیک کے اوپر تھی اس کے گراف میں نمایاں کمی کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہمیں الیکشنوں میں نظر آ رہی ہے۔ حکومت صرف ایک الیکشن ضمنی جو انتخاب تھا وہ جیت سکی، اور باقی سب میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو حکومت اپوزیشن کو تو یہ تانا دیتی تھی کہ وہ ایک طرف تو پی ڈی ایم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم حکومتی اتحاد کا حصہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا ایک الگ جو تھا نمائندہ وہ کھڑا کیا، اور ان کا جو ایک نعرہ تھا یا جو ان کی جتنی بھی انتخابی مہم کا جو بنیادی ان کا نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ 2018 کے انتخابات میں ان کی تقریباً 14-15 نشستیں ایسی تھی جو ان کی تھیں اور ان سے چھین لی گئیں۔ تو ناظرین، آخر کنہوں نے وہ نشستیں چھینی؟ وہ ظاہری بات ہے
پاکستان تحریک انصاف کو ہی وہ انڈائریکٹلی اس کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہ جو ان کا اتحاد ہے یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ مجبوری کا اتحاد ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ایک سیاسی کشمکش ہے، یہ جو چون چون کا مربع بن چکا ہے، یہ فہم سے بالا تر ہو چکا ہے۔ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کہ سندھ میں اتنے سالوں سے قائم و دائم ہے، لیکن عوام وہاں پر مفلسی سے، افلاس سے، غربت سے، پیاس سے، موت کے کنارے پر، موت کی دہلیز پر آ چکے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جس کے اتحادیوں کی ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہی صورتحال ہمیں بلوچستان میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کوئٹہ کا دورہ کیا، وہی نعرے، وہی باتیں جو گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کے وزیر اعظم کہتے آ رہے ہیں کہ بلوچستان غربت کی، افلاس کی دہلیز پر ہے، بلوچستان کے ساتھ بہت ہی غیر سنجیدہ اور امتیازی سلوک کیا گیا ہے، یہی باتیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے نظر آئے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ملکی بیان نہیں تھا، یہ ان کی سیاسی تقاریر تھی، اور بیسیکلی جو بلوچستان میں اتحادیوں کی اور ان کے جو ایک اہم لیڈر ہیں سردار یار محمد رند صاحب، جن کی سینٹ کے انتخابات سے ہی ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کور کمیٹیز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جو مرکزی قیادت ہے اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کچھ چپکلش جو ہے، اختلافات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سینٹ کے انتخابات میں بھی بہت سنگین الزامات عائد کیے تھے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی امیدواران کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کی جو سینٹرل کمیٹی ہے اس کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو غیر کسی بھی جماعت کے ساتھ انہوں نے منسلک کیے بغیر، یعنی کہ آزادانہ، غیر جماعتی طور پر، آزادانہ طور پر انہوں نے الیکشن میں بھی جو ہے وہ حصہ بنا دیا تھا، بعد ازاں انہوں نے بٹھا بھی دیا تھا الیکشن سے، انہوں نے ان کو دستبردار کروا دیا تھا، لیکن پھر بھی جو اختلافات ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اور جو ان کا حالیہ بیان آیا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے معاون خصوصی تو بنایا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کا، لیکن کسی بھی ایک اجلاس میں مجھے شامل نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف جو کمال صاحب ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان کے لیے تحفظات جو ہیں باپ پارٹی کے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ڈپلومیسی ہے اور جو بیسیکلی جو ان کا طریقہ کار ہے جام کمال صاحب کا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا، وہ یہ ہے کہ وہ ساری بیوروکریسی کو اپنے انڈر رکھنا چاہتے ہیں۔ وزیروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ان کے ہی انڈر محکمے جو ہیں وہ ڈائریکٹ ایکشن لے رہے ہیں انڈر دا جو آپ کہہ سکتے ہیں سپرویژن آف سی ایم وزیر اعلیٰ سی ایم بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان۔ تو اس سے بے قدری ہوتی ہے، بے وقتی میں اضافہ ہوتا ہے کہ اگر صوبائی وزراء کو علم ہی نہیں ہے اور جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنے انڈر ہی سارے ایکشن لے رہے ہیں، تو پھر وزیر جو مختلف شعبہ جات کے، مختلف ڈپارٹمنٹس کے سیپریٹ وزیر جو ہیں نامزد کیے گئے ہیں، ان کا آخر کیا کام ہے؟ تو یہ بہت ہی زیادہ جو تحفظات ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ جو دورے کیے ہیں، بلوچستان کا دورہ کیا ہے، یا جو انہوں نے پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ کا قیام کیا ہے، یہ بیسیکلی ان کے ملکی دورے نہیں تھے، یہ ان کے بطور وزیر اعلیٰ دورے نہیں ہیں۔ وہ اپنی پارٹی کو سیاسی گرداب میں دھنستے ہوئے بچانے کے لیے دورے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی ایک اہم شخصیت جہانگیر ترین کے ساتھ اختلافات اور مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دو جو بنیادی گروہ ہیں، ترین اور قریشی، یہ آمنے سامنے ہیں۔ ترین گروہ اس وقت بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا ہے، اور یہی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جو بیوروکریسی تھی، جو قریشی شاہ محمود قریشی صاحب کا، شہزاد اکبر صاحب کا گروہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ ڈومیننٹ ہو چکا ہے۔ اور اسی پیش نظر میں، اسی خدشات کے ان کے حل کے لیے ہی ترین صاحب اپنی سیاسی طاقت کا ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھونڈا مظاہرہ کر رہے تھے کہ آخر کیا تک بنتی ہے کہ اگر ان کو پیشی پر بلایا جا رہا ہے تو وہ 30 سے 40 MNAs کو، MPs کو، کچھ صوبائی وزراء کو ساتھ لے کر ایک پاور شو کر رہے ہیں۔ آخر وہ کس کو پریشر دکھا رہے ہیں، کس کو اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کیا وہ پاکستان ایک ریاست کو اپنی سیاسی طاقت دکھا رہے ہیں، یا پھر وزیر اعظم عمران صاحب کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی حکومت ہے یہ انہی کی مرہون منت ہے؟ تو اگر ایسی حکومت ہو، ایسے آشیانے ہیں جو اتنے نازک ہوں، ایسی بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی حکومت ہو جو 6 سے 7 نشستوں کی صرف اتنی کم جو آپ کہہ سکتے ہیں امیدواران کے ووٹوں کے اوپر کھڑی ہو، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔
کوئی بھی حکومت ایسی بیساکھیوں پر کھڑی ہو کر کوئی اسٹرانگ یا اسٹیبل ڈیسیجنز نہیں لے سکتی. تو اس کا الٹیمیٹ جو ہے نقصان وہ ہمیں ہی ہونا تھا اور وہ ہمیں ہی ہو رہا ہے, پاکستان کو تو ہو ہی رہا ہے. اس کے علاوہ حکمران جماعت کو جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ سب کے سامنے عیاں ہیں کہ جو ہونے والے گزشتہ 9-10 انتخاب تھے, ضمنی انتخابات, ان میں صرف ایک ہی پاکستان تحریک انصاف جیت سکی, اس میں فتح حاصل کر سکی, اور ان کا جو سیاست میں جو پذیرائی تھی, جو مقبولیت تھی, اس کا گراف اتنا کم ہو چکا ہے, اتنا نیچے گر چکا ہے. تو یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے, لمحہ فکریہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اتنے ووٹ بینک سے آنے والی جماعت آئندہ آنے والے انتخابات میں کہاں پر فال کرے گی, وہ کہاں پر جا کر گرے گی. تو آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے آپ کی نیوز.